حضور نے فرمایا میں براق پہ بیٹھا، جہاں میری نگاہ اس کا قدم، یہ تیز رفتاری کا تصور بھی رحمت والا نبی 1400 سال پہلے معراج کے سفر میں دے کے گیا۔ گاڑی بنانا ہے، جہاز بنانا ہے، تیز رفتاری کا تصور میں دے کے جا رہا ہوں۔ جب تم اس میں بددیانتی کرو گے، جب تم اس میں کرپشن کرو گے، جب تم اس کے اندر دو نمبری کرو گے، تو اللہ تیز رفتاری والی نعمت تمہاری گود سے اٹھا کر اللہ غیروں کی گود کے اندر ڈال دے گا۔ 74 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، تعلیمی نظام ہمارا اپنا کوئی نہیں، سرکاری نظام، محکموں کا نظام، تعلیمی نظام، ریلوے کا نظام، ہوائی جہاز کا نظام، عدلیہ کا انتظام۔ بتاؤ تو صحیح، قرآن دستور تھا، قرآن آئین تھا، قرآن منشور تھا، قرآن لا ریب کتاب تھی، قرآن ہدایت والی کتاب تھی۔ اور لوگوں باعث شرم کی بات ہے کہ 74 سال یہ اللہ کی لا ریب کتاب، اصول دستور تیری میری گود میں رہا، پھر بھی غیروں کے تلوے چاٹتے رہے۔ آج میرے عزیزوں میں آپ سے کچھ پوچھنے کے لیے آیا۔ اللہ اکبر، پھر اور آگے سنو۔ حضور فرماتے ہیں جب میری سواری جا رہی تھی، جب میری سواری چلنے لگی، جبرائیل علیہ السلام نے کہا ضرور رک جائیے، یہاں 2 رکعت نفل پڑھے۔ میں نے کہا کیا؟ کہ جب تیری قوم تجھے دھکے دے گی اور مکے سے نکالے گی، آپ کا جائے مسکن یہاں ہوگا، یہ یثرب کی زمین ہے۔ آپ نے فرمایا 2 نفل پڑھے، اور آگے گیا کہ یہاں رک کے 2 نفل پڑھو، ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے کہ وہاں پڑھا۔ آگے سامنے بیت المقدس میں آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، مجھے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کچھ محسوس کیا؟ میں نے کہا ہاں محسوس کیا کہ میرے ناک میں ہلکی ہلکی خوشبو آ رہی ہے، یہ خوشبو دنیا کی نہیں ہے، خوشبو تو مجھے جنت کی لگتی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے ہاں یہ خوشبو مشک کی نہیں، گلاب کی نہیں، عطر کی نہیں، چمیلی کی نہیں، زعفران کی نہیں، کستوری کی نہیں۔ فرعون کی باندی نے فرعون کے دربار میں رب کی توحید کا پھلیرا بلند کیا تھا۔ فرعون نے اپنی باندی کے ہاتھ میں میخیں گاڑی تھی، اور اس باندی کے بچوں کو آگ کے اوپر کڑھائے رکھ کر ان میں تیل ڈال کر ایک بچے کو ماں کے سامنے ڈالا جا رہا تھا۔ بچہ چیختا ہوا آگ میں کڑاہے میں گر رہا تھا۔ جب وہاں پکوڑا بنتا تو آواز اللہ کا شکر کی، الحمدللہ کی آواز آتی۔ آخری بچہ جب اس کڑاہے کے اندر گرا تو ماں کا کلیجہ منہ کو آیا۔ ماں نے کہا کہ مصلحت کے طور پہ کہہ دوں میں اسے خدا نہیں مانتی، فرعون تجھے خدا مانتی ہوں۔ اللہ نے اس تیل کے کڑاہے کے اندر بچے کو اللہ نے قوت گویائی زبان دی، اس نے ہاتھ نکالا تیل کے کڑاہے سے اور زور سے ماں سے کہنے لگا اماں تجھے یہ تپتا تیل نظر آ رہا ہے، ہاتھ لگا کے دیکھ جنت کا باغ نظر آ رہا ہے۔ فرمایا جو ہڈیاں بچی تھی وہ یہاں دفن کی گئی تھی، پیغمبر اللہ نے اس کی ہڈیوں میں اتنی برکت دی، محمد جیسا نبی سونگنے والا ہو، قبر فرعون کی باندھی کی ہو۔ کہاں فرعون، کہاں کالی کملی والا، جو خوشبو اٹھ رہی ہے اس کی ہڈیوں کے اندر سے خوشبو اٹھ رہی ہے۔ فرماتے میں بیت المقدس کے پاس گیا، جبرائیل علیہ السلام نے یوں کر کے پتھر پہ اشارہ کیا، جبرائیل علیہ السلام نے پتھر کی طرف اشارہ کیا، پتھر میں سوراخ ہو گیا، رحمت والے نبی کی سواری کو باندھا گیا۔ ایک مسئلہ یہاں حل کر کے جاؤں گا، میرا موضوع میرے عزیزو کوئی دلائل دینا نہیں ہوتا، میں تو فقیر سی، علی طاہر صاحب سے سنی، اس سے سنی، تو واقعات سنے میں آپ حضرات کے سامنے، میں کوئی فقیر سے آدمی، میں تغریب جا بندہ میں یوں یہاں کہ آپ کے آگے گاگو کے چلا جاتا ہوں، لیکن یقین جانے اس گانے میں بھی بڑی برکت ہے، اس بولنے میں بھی بڑی برکت ہے۔ ورنہ طاہر صاحب تو میرا بھائی ہے، پرانا میرا ساتھی، اور آپ لوگ پرانے میرے سے محبت کرتے ہو، بلا لیا آ گیا، ورنہ میری ایمانداری سے بتاؤ کبھی میں آپ کو چنوٹ کے بازاروں میں نظر آیا؟ کبھی میں نے کہا میرا مدرسہ بناؤ، کبھی کہا میری خانقاہ بناؤ، لیکن آج مجھے گلہ ہے میرے عزیزو، آج مجھے دکھ کی بات ہے، جلسہ تو بڑے شوق سے کراتے ہو اور کھڑے ہو کے کہتے ہو حضور کی غلامی کا نعرہ لگانے کے لیے، جلسہ تو بڑے شوق سے کراتے ہو، لیکن پھر صبح قدم نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف اٹھتا ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں اس پگڑی کے اندر، آؤ میں تمہیں بتاؤں اس ٹوپی کے اندر اللہ نے ہمیں کیا اعزاز عطا فرمایا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ تو پچھلے سال کی بات نہیں، اسی سال کی بات، پچھلا سال بھی فقیر کے اوپر آیا، یہ سال بھی 20 فروری ملتان کا مدرسہ خیل البشر مسجد جامع ابو ہریرہ دستار بندی کے موقع پہ بیٹھا ہوا تھا، ایک شیخ الحدیث صاحب سٹیج کے اوپر چڑھے، کہنے لگے عبد الحنان ہو؟
پکا آپ کا نام ہے، میری تو آپ سے کبھی ملاقات نہیں، شیخ الحدیث ہوں، غریب آدمی ہوں، لیکن بخاری میں زبانی سنا سکتا ہوں۔ یہ مفتی حسن صاحب بیٹھے ہیں کہ جی، کہنے لگا میں تو گھر آرام کر رہا تھا، ہلکی سی میری آنکھ لگی، مجھے خواب میں فرمایا عبد الحنان اور مفتی حسن ملتان میں آئے ہوئے ہیں، جاؤ ان کو میرا سلام کہہ کے آؤ۔ مفتی صاحب کی چیخ نکل گئی، مفتی صاحب کہنے لگے عبد الحنان کا نام لیا تھا؟ کہاں، اللہ کی قسم اللہ کے نبی نے نام لیا تھا۔ مفتی صاحب کہنے لگے میرا بھی نام لیا تھا۔ پھر مفتی صاحب روئے اور صاحب کہنے لگے ہمارے نام لے کے کہا تھا۔ ہاں ہاں آپ کے نام لے کے کہا تھا کہ کملی والے۔ یہ 1 سال میں فقیر کو الحمدللہ 2 مرتبہ ایک رائیوڈ کے سیدزادے بزرگ نے فون کیا، انہیں کہا رحمت دو عالم کا تیرے پر سلام آیا ہے، نہ دکان نہ کوئی مکان، میری نوکری بھی ہے، میری چاکری بھی ہے، کبھی کبھی میں قرآن والوں کے لیے جھولی پھیلا کے بیٹھ جاتا ہوں، پسماندہ سے علاقوں میں جاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں ہمارے مدرسے کا چندہ کرا دے، میں جھولی پھیلا کے بیٹھ جاتا ہوں، دنیا مجھے تانے دیتی ہے چندے کرانے والا مولوی، لیکن انہیں کیا پتا یہ چندے کرانے کی برکت سے، نبی کے مہمانوں کی برکت سے سلام آ رہا ہے۔ میں میرے عزیزوں اللہ اکبر، مظفر گڑھ کے علاقے کے اندر تقریر کرنے کے لیے گیا، طالب علم میرے عزیزوں روٹیاں پکا رہے تھے، ایک طالب علم نے چپاتی میری آنکھ اثر کے بعد دیکھا، ایک طالب علم نے یوں کر کے چپاتی توے پہ ڈالی، روٹی تو پرے ہو گئی، اس کا پورا توے کے اوپر ہاتھ چلا گیا، اتنا سا چھالا پڑ گیا، کبھی یوں چوس رہا تھا کبھی یوں کر کے لگا رہا تھا۔ میں نے کہا محترم صاحب اس بچے کو اچھی طرح پہچان لے، قیامت کا دن ہوگا تیری میری نمازوں پہ فیصلہ ہوگا، اس بچے کے ہاتھ کے چھالے پہ فیصلہ ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے تیری نمازیں نہیں میں دیکھنیاں، تیرے روزے نہیں دیکھنے، وہ چھالا دکھا جب بھوک لگی تھی، ماں باپ کے ہوتے ہوئے تو نے اپنے ہاتھوں سے روٹی پکائی تھی، روٹی ادھر چلی گئی، چھالا تھا، محبوبہ دیکھ یہ تیرے دل کا وارث ہے جو ہاتھوں کے اندر سونے کے کنگن نہیں، ہاتھوں میں آگ کے چھالے لے کے آیا۔ مسلمانوں جس کا آپ کو ہمیں کرنا چاہیے تھا آپ نے اس کا آپ کو فرصت میں ڈال دیا۔ رحمت للعالمین بیت المقدس کے اندر تشریف لے گئے، سب سے پہلے ہاتھ پکڑ کے سینے لگانے والا کون تھا؟ جناب آدم علیہ السلام، مرحبا یا ابن الصالح، ابراہیم علیہ السلام، مرحبا یا ابن الصالح، موسیٰ علیہ السلام، یا اخی صالح، ہمارا بھائی آ گیا، ہمارا بیٹا آ گیا، مجھے ایمانداری سے بتاؤ، چلیے اٹھ کے غیرت مند مسلمانوں یا مسئلہ حل کر کے جاؤ۔ رحمت والا نبی وہاں نہیں تھا، عبد الحنان یہاں نہیں تھا، اعلان ہو رہا تھا ابھی آنے والے ہیں، ابھی آنے والے ہیں، جب آ گئے تو اعلان بھی ختم ہو گیا، محبوب کا اعلان ہو رہا ہے ثم جاءکم رسول آنے والا ہے، ثم جاءکم رسول آنے والا ہے۔ جب آ گیا تو سب نے کہا مرحبا مرحبا، اس کا مطلب ہے پہلے سے موجود نہیں تھا، بعد میں آیا ہے، جو موجود ہوتا ہے اسے یوں نہیں کہا جاتا آ گیا ہے، جو ہر جگہ موجود ہوتا ہے وہ خدا کی ذات ہے، جو ایک جگہ محدود ہوتا ہے وہ محمد کی ذات ہے۔ نہ خدا کا حصہ مصطفیٰ کو دو، نہ مصطفیٰ میں خدا کو تقسیم کرو۔ جس بات کی طرف میں آپ کو لانا چاہتا ہوں، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی، اذان میں میرا نام آیا، پھر نماز کے لیے مصلی پر لانے کے لیے میں نے دیکھا آہستہ آہستہ قدم جو تھے وہ کھسک رہے تھے، میں نے آدم کو دیکھا، جبرائیل کہنے لگے رک جا، ابراہیم کو دیکھا رک جا، اسماعیل کو دیکھا رک جا، بے شک آپ آگ میں کود کے اللہ کی توحید کے پھلیرے بلند کرتے رہے، تو کنویں میں لیٹ کر خدا کی توحید کے نغمے سناتا رہا، تو مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی توحید کے پھلیرے بلند کرتا رہا، تو اس کی الوہیت کے نعرے بیٹے کو طوفان نوح کے اندر غرق ہوتا دیکھ کے کرتا رہا۔ ٹھیک ہے زکریا، ٹھیک ہے یحییٰ، کسی کے سر پہ آرے چلے، کسی کو اس کی قوم نے پتھر مارے، لیکن جو دکھوں والا دامن میرا محمد لے کے آیا، آمنہ کا لال لے کے آیا، میں کون سا اس کا دکھ گناؤں؟ قرآن اس نے سنایا، گلی میں پتھروں سے استقبال اس کا ہوا، لولوہان یہ ہوا، دندان اس کے شہید ہوئے، بیٹیوں کو طلاق اس کی ہوئی، رشتوں کے انکار اس سے ہوئے، ایک وقت میں بیوی کا جنازہ، اگلے وقت میں بیٹے کا جنازہ، اس سے اگلے وقت میں چاچے کا جنازہ، اس سے اگلے وقت میں بیٹے کا جنازہ، یہ دکھوں کی گٹھڑی لے کے آیا اور کہنے لگا یا اللہ آنسو دینا تیرا کام ہے، ان اللہ مع الصابرین کا نعرہ لگانا میرا کام ہے۔ فرمایا میرا حبیبہ آ جا، جبرائیل مصلی
مصلی پہ کھڑا کر دے. اللہ اکبر. یہاں سے معراج کا سفر یسرا، اب معراج کا سفر شروع ہوگا. جبرائیل مصلی پہ کھڑا کر تاکہ دنیا والوں کو بتاؤ نبیوں کا امام بن گیا. عرش پہ بلا کے ختم نبوت کا تاج پہنا کے ساری دنیا کو دکھاؤں گا. زمین پر نبیوں کا امام بنایا، زمین پر کائنات کا امام بنایا، عرش معلیٰ پر بلا کر سارے نبیوں کا امام بنا دیا. یا اللہ کون مانے گا؟ یا اللہ کون اقرار کرے گا؟ دنیا کے اندر ابو جہل ہے. فرمایا میرا محبوبہ آپ کو ابو جہل نظر آیا، تجھے صدیق کیوں نہ نظر آیا؟ ایک طرف صدیق کھڑا کروں گا، ایک طرف ابو جہل کھڑا کروں گا. پگڑی تیری دونوں دیکھیں گے، انگلیاں دونوں کی اٹھیں گی. ایک انکار کرے گا، جو انکار کرے گا لعنت کا تو گلے میں ڈالوں گا. جو اقرار کرے گا دنیا آخرت میں صداقت کا تاج اسے پہناؤں گا. محبوبہ جا ابو بکر سے کہہ دے میری ختم نبوت کا اعلان کر دے، اشارہ تو کر دے. یا اللہ دنیا کو کون سمجھائے گا، کائنات کو کون بتلائے گا؟ فرمایا محبوبہ صدیق کو کہہ اشارہ کرنا تیرا کام. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کا نعرہ لگانا میں خدا کا کام ہے. دنیا والوں کو بتاؤں گا ختم نبوت کا اقرار چنوٹ والوں سے کرواؤں گا. ختم نبوت کا اقرار میں حفظ آباد والوں سے کرواؤں گا، فیصل آباد والوں سے کرواؤں گا. جنہوں نے تیری نبوت کا انکار کیا تیرے مقابلے میں جھوٹا نبی لا کے کھڑا کیا. مجھے میری کبریائی کی قسم کام کا موچی ہوگا، ذات کا شیخ ہوگا، کام کا دھوبی ہوگا، ذات کا انصاری ہوگا، کام کا کسائی ہوگا، ذات کا ملک ہوگا. مجھے میری کبریائی کی قسم امیر سے لے کے غریب تک، عالم سے لے کے جاہل تک، بڑے سے لے کے چھوٹے تک، عربی سے لے کے عجمی تک، کالے سے لے کے گورے تک، پتلے سے لے کے موٹے تک، چھوٹے سے لے کے بڑے تک، اپنوں سے لے کے پرائے تک. میرا محبوبہ جب تک ہر زبان سے تیری ختم نبوت کا اقرار نہ کروا دوں اور تاج و تخت ختم نبوت کے نعرے نہ لگوا دوں، نہ زمین پر مجھے خدا کہنا، نہ عرش بری پر مجھے خدا کہنا. اس طرح نعرہ نہیں لگانا. تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت. بولا تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت. سنو میرا ظرف کہتا ہے، خطیب کی خطابت کا ایک نظریہ کہتا ہے جیسے چھوٹا سا بچہ گود میں لیٹا ہو، اسے گدگدی کی جاتی ہے، وہ ہنس ہنس کے لوٹیاں لیتا رہتا ہے. جب یہاں سے تاج و تخت ختم نبوت کا نعرہ جاتا ہے، کملی والا کبھی صدیق کی طرف دیکھ کے ہنسنے لگ جاتا ہے، کبھی عمر کی طرف دیکھ کے ہنسنے لگ جاتا ہے. کہو تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت. اور زور سے تاج و تخت ختم نبوت. خواہ ربوے کہو، خواہ قادیان کہو، کا لاہور کہو، کا اسلام آباد کہو، یا بحریہ ٹول کہو، یا سملی حال کہو، قادیانیوں پر دونوں ہاتھوں سے لعنت، قادیانیوں پہ دونوں ہاتھوں سے لعنت، قادیانیوں پہ دونوں ہاتھوں سے لعنت. نعرہ تکبیر. تاج و تخت ختم نبوت. غلام ہے، 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 غلام ہے. غلام یہ رسول میں، غلام یہ رسول میں، غلام یہ رسول میں، غلام یہ رسول میں. ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت. بلال مسجد والو ادھر سے ختم نبوت کا نعرہ جا رہا ہے، ذرا سینے کے بٹن کھول کے دیکھ، ادھر روز انور سے سلام کا جواب آ رہا. بتاؤ پوری دنیا کو ہم کون ہیں، ہماری شخصیت اور ہماری پہچان کیا ہے؟ پوری دنیا کے اندر اعلان کر دو. ہماری پہچان کوئی چند سکے، ہماری پہچان کوئی ڈالر ہے، ہماری پہچان کوئی پاؤنڈ ہے، ہماری پہچان تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کردار میں، گفتار میں، خوشی میں، پیار میں، دن میں، رات میں، مسکراہٹ میں، ہنسنے میں، رونے میں، سونے میں، جاگنے میں، لیٹنے میں، سونے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، کاروبار میں، شادی میں، بیاہ میں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ.
ہم کردار میں بھی مصطفیٰ والے، گفتار میں بھی مصطفیٰ والے، عبادت میں بھی مصطفیٰ والے، رونے میں بھی ہنسنے والے میں ہنسنے کے اندر مصطفیٰ والے، لباس کے اندر بھی مصطفیٰ والے، کردار کے اندر بھی مصطفیٰ والے۔ اور لوگوں بے شک ڈالر ہمارے پاس نہیں، اور لوگوں دنیا کی مادی سہولیات ہمارے پاس کوئی نہیں، لیکن ہمارے پاس کالی کملی والے کی زندگی ہے۔ یہ زندگی اتنی کامیاب ہے، یہاں بھی دکھائیں گے کامیابی مل جائے گی، میدان معاشر میں دکھائیں گے تو جنت کے دروازے کھلنے کی صورت میں، خدا کی رضا کی صورت میں کامیابی مل جائے گی۔ اب بتاؤ اس زندگی کو اپنانے کے لیے کون کون تیار ہے میرے بھائی؟ اس زندگی کو اپنا مقصد بنانے کے لیے کون تیار ہے؟ مال لگاؤ گے، جان پیش کرو گے؟ اسی لیے میرے دوستو رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے۔ آج اپنے ایمان کے جذبات کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اپنے ایمان کی حرارت کو سامنے رکھتے ہوئے آج نیت کر لو انشاءاللہ ایک روزہ بھی نہیں چھوڑوں گا، پکا۔ 2 مہینے تمہارے پاس عید کمانے کے، شعبان کا مہینہ، رمضان کے 20 دن۔ نیت کرو، اپنے اس دل کو سمجھاؤ، بس کر مائے کی، پیسے کی خواہش کرنے والے اللہ اس کے رسول کی خواہش کر لے۔ نیت کرو انشاءاللہ 20 رمضان المبارک سے لے کر چاند رات تک ربی اللہ کے گھر میں بیٹھ کے عبادت کروں گا، اعتکاف کروں گا۔ اچھا ایمانداری، اس طرح کس کس کا ارادہ ہے اعتکاف بیٹھنے کا؟ بیٹھو گے انشاءاللہ؟ او لوگوں جو قرآن دن رات پڑھتے ہیں، ان کے پاس قرآن کی دولت ہے، ہم محروم لوگ ہیں۔ او لوگوں کم سے کم اتنی تو نیت کر لو، رمضان کے پورے مہینے میں انشاءاللہ، رمضان کے پورے مہینے میں میں پورا تراویح کے اندر قرآن پاک سنوں گا۔ سنیں گے انشاءاللہ تعالی؟ عبادت کریں گے، اپنے مسجد کی مولوی صاحب کی خدمت بھی کریں گے۔ یہ ہلکی تم نے انشاءاللہ کہی، زور سے کرو گے اپنے مسجد کی مولوی صاحب کی خدمت؟ اللہ تمہاری زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، تمہارے مال میں اللہ برکت عطا فرمائے، تمہاری جان میں اللہ برکت عطا فرمائے، تمہارے حوصلوں کو اللہ جل شانہ بلند فرمائے، اللہ پاک عزتوں کے تاج پہنائے۔ جب اتنا ایمانی جذبہ ہے اور سینے کے اندر ایمان کی اتنی حرارت ہے تو پھر میرے عزیزو آج اپنی حرارت کا، اپنی اس جذبے کا، اپنی اس محبت کا اظہار کرو کہ ہمارا نبی جو زندگی دے کے گیا وہ معراج والی زندگی دے کے گیا۔ آج نیت کرو حضور اکرم علیہ السلام کی سنت کو چہرے پہ کون سجائے گا؟ بھائی پکی، کٹانی کوئی نہیں، کٹانی کوئی نہیں۔ جو کہ حجام والا کے داڑھی بنواؤ گے اسے کوئی شرم کر، تجھے رسول اللہ کی سنت کو اجاڑتے شرم نہیں آتی؟ وہ کہہ رہے تجھے کیا ہو گیا؟ کم رات بات سن کے آئے ہیں، ہم نبی کا غصہ ٹھنڈا، اللہ کا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں، حضور کو روزے میں راضی کرنا چاہتے ہیں، ہم داڑھی نہیں کٹائیں گے، انشاءاللہ سنت رسول چہرے پہ سجائیں گے۔ فقیر جھولی پھیلا کے دعا دیتا ہے، اللہ جو سجانے کا ارادہ کرے مدینے کے دروازے کھول دے اور اسی سال ہماری حاضری مقدر فرما دے انشاءاللہ۔ اب میرے عزیزو اسکول کے امتحان ہو رہے ہیں، اسکول کے امتحان 8ویں کے، 5ویں کے، میٹرک کے۔ نیت کرو 2 سال تک اپنا بچہ اسکول سے چھڑاؤ اور مدرسے کے حوالے کر دو۔ اگر میرے بھائیوں ہم 2 سال کے اندر تمہارے بچے کے سینے کو قرآن کا صندوق اللہ کے فضل سے نہ بنا کے دے تو مدرسوں کے ساتھ تعاون کرنا چھوڑ دینا۔ نیت کرو اسی سال اپنے بچوں کو مدرسے میں حفظ کے لیے کون ڈالے گا؟ نیت کرو انشاءاللہ تعالی، پکی نیت اللہ کے دربار کے اندر کرتے ہو انشاءاللہ تعالی نیت۔ اللہ تعالیٰ تمہاری زندگیوں میں عمل میں برکت عطا فرمائے، اللہ کے راستے میں وقت لگانے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے، مدارس مساجد کو اللہ آباد فرمائے۔ تھکا میں بھی ہوں، پھر انشاءاللہ کبھی کسر پوری کریں گے، میں نے بہت لمبا سفر کرنا ہے۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے، اور بھائی کلیم صاحب کے والد محترم کو بھی خصوصی بڑی شفقت فرماتے ہیں، اللہ صحت کلی عطا فرمائے۔ سارا مجمع بیٹھے، اب یہ عمل جس کا بچے کب سے انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے سروں پہ پگڑیاں بنے گی، ہمارے رشتہ دار ہمیں مبارک کہیں گے، اتنا تو حق ہے نا کہ تھوڑی دیر بیٹھ کے ان بچوں کو مبارکباد دے دی جائے۔ اللہ عمل میں، اعمال میں، زندگی میں، کار خیر میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا